اللہ راضی کن لوگوں سے؟ اللہ راضی کن لوگوں سے؟ اللہ تعالیٰ راضی جن کے سجدوں میں ناپاکی نہیں ہے، جن کے سجدوں میں بغض نہیں ہے، جن کے سجدوں میں ریاکاری نہیں ہے، جن کے سجدوں میں اخلاص بھرا ہوا ہے، اللہ ان سے راضی۔ اللہ ناراض کن سے؟ جن کو سجدہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہیں جو سر سجدے سے اٹھانے کے بعد دوسرے کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اچھا مسلمانوں والا لباس پہن لے اور وہ چلتا پھرتا بہت بڑا رئیس مسلمان نظر آئے، یہ دلیل نہیں ہے اللہ کی رضا کی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہو، لیکن وہ سجدہ پاک ہو ریاکاری سے، وہ سجدہ پاک ہو لوگوں کے دلوں کو دکھانے سے۔ اسلام نے جب کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ایک مسلمان نے اعلان کیا کہ میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اس کے بعد جب اگلا لفظ اس نے کہا کہ محمد میرے آقا ہیں، محمد میرے رسول ہیں، محمد میرے مولا ہیں، میں محمد کی اتباع کرتا ہوں، تو اس اتباع میں شامل ہے کہ اب یہ لوگوں کے دلوں کو نہ دکھائے، اب اس اتباع میں شامل ہے کہ یہ لوگوں کو تانا دینے والا نہ ہو، اس اتباع میں شامل ہے کہ اس کی زبان جھوٹ بولنے والی نہ ہو، اس اتباع میں شامل ہے کہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں۔ اگر وہ اتباع کامل نہیں ہے تو یہ سجدہ بار بار کرتا رہے، اللہ کو وہ سجدہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اتباع میں وہ بات شامل ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عملی طور پر دنیا کے آگے پیش کرنا ہے، زبانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے مختصراً۔ کوئی ایک صاحب آئے، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ فرمایا کوشش یہ کیجئے کہ تبلیغ کرتے ہوئے زبان کا استعمال نہ کرنا، تبلیغ کرتے ہوئے زبان کا استعمال نہ کرنا۔ مثال کے طور پر ہم کہیں ملازم ہیں، وہاں اسلام نے یہ کہا کہ یہ جو نماز ہے، کیا یہ نماز آپ کو اپنے دنیاوی مالک کے ساتھ ایمانداری پر قائم رکھتی ہے؟ تو یہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد آپ اس کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے، اس کا مطلب نماز نہیں ہو رہی۔ مولوی سے کیوں پوچھ رہے جاتے ہو کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وضو ایسے کیا ویسے کیا، اس سے پوچھو جو اللہ نے میٹر اس چھاتی کے اندر دل کی شکل میں لگا دیا، اس سے پوچھو کہ تم نے کتنوں کی بددیانتی کی، کتنوں کا ظلم کیا، کتنوں کے ساتھ ریاکاری کی، کتنوں کو بری نظر سے دیکھا ہے، کتنوں کے دلوں کو پھونکا، اس سے پوچھو۔ مولوی سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کیسے بتائے گا کہ ہماری نیت کیا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار باتیں اپنی پیاری پیاری فرمائی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان باتوں کو جمع کر لیا جن کو احادیث کہتے ہیں، تو بخاری نے سوچا کہ پہلی حدیث کون سی لکھ دوں۔ جب کئی لاکھ حدیثیں اکٹھی ہو گئیں، پہلی حدیث اس کتاب میں کون سی درج کر دی جائے صحیح بخاری میں؟ تو انہوں نے پہلا فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح بخاری کی پہلی حدیث فرمائی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ہے۔ نیتیں کیسی؟ اگر تو نیت پاک ہے، نہ صرف آپ گھر میں کامیاب ہوں گے، کاروبار میں کامیاب ہوں گے، بلکہ آپ دشمن کے سامنے سر اٹھا کے چلیں گے، دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہو کے چلے گی۔ نیت اگر پاک۔ بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو پہلے ان کو یہ فکر ہوتی کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے۔ جن کی خود کی نہیں قبول ہو رہی ان کو دوسروں کی فکر ہے۔ کوئی اچانک اس دن اچانک آ گیا تو پھر اس کو 4-5 تانے ہیں کہ آج آپ کیسے آ گئے میاں صاحب۔ معاشرے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبادات کا جو حکم دیا یہ مسجد میں ہمیں اس لیے نہیں اکٹھا کیا گیا کہ آ جاؤ تم لوگ اکٹھے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ بخاری میں ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کندھے سے کندھا جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو 5 ٹائم مسجد میں بلا رہے ہیں، نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی۔ مسجد اس لیے بنائی گئی کہ آپ کی اجتماعیت جو ہے وہ اکٹھی رہے، آپ میں اتفاق ہو، آپ میں پیار ہو، آپ میں محبت ہو۔ اور اس اجتماع میں جب کچھ لوگ کم ہو جائیں تو باقیوں کو یہ فکر ہو کہ آج فلاں بھائی ہمارا بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، تو اس کی یہ خبر گیری کرنے والے ہوں۔ کون کہتا ہے کہ مسجد کا صرف مقصد اتنا تھا کہ 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھ لی جائے؟ نہیں، مسجد کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے کو جوڑا جائے، ان لوگوں کو جوڑا جائے جن کے دلوں میں قدورت ہے، ان دشمنیوں کو ختم کر کے ان میں محبت ڈالی جائے، یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے محبت سے کلام کرنے والے ہوں، یہ نماز کے بعد خبر گیری کرنے والے ہوں۔ اگر نماز ایسی ہے کہ وہ نماز کے دوران بھی دوسرے کی نفرت دل کے اندر، دوسرے کی نفرت دل میں موجود ہے، تو میاں صاحب آپ نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اپنے عقیدے پر قائم رہنا۔ اپنے عقیدہ کیا ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی نفع اور نقصان کی خوف نہیں ہے، کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی سامنے آ جائے عقیدہ نہیں بدلنا ہے۔ جو لوگ عقیدہ بدل لیتے ہیں وہ کہنے کو مسلمان ہیں، اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات کو اپنا لیں گے کہ ہم نے دلوں کو پاک رکھنا ہے، تو خدا کی قسم ادھر آپ سجدہ کریں گے، ادھر جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ آپ کی وہ باتیں جو ابھی آپ کہنا چاہتے ہیں بن کہے اللہ ان باتوں کو سن لیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وقت بھی ہو گیا لیکن ایک قصہ ذہن میں آیا، سنیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ تو مدینے میں ایک آدمی گانے گاتا ہے ایک آدمی مغنی بولتے ہیں، گانے گاتا ہے، گاؤں گاؤں جا کے گا کے پیسے اکٹھے کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا اب آواز نہیں ساتھ دیتی، ساتھ والے لوگ اپنی ٹولی بنا کے اور کہیں چلے گئے، روٹی کے بھی لالے پڑ گئے کھانے پینے کے۔ تو مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پر کسی باغ میں سے گزر رہا تھا تو تھک گیا، بھوک سے نڈھال ہے، بیٹھ گیا زمین پر۔ تو آج 80 سال کی عمر میں اللہ یاد آ گئے، 80 سال کی عمر میں اللہ یاد آ گئے اس مغنی کو۔ اب وہ تھکا ہارا جب وہ نڈھال ہو کے بیٹھا تو وہاں گر گیا جب، تو اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ الہ العالمین آپ بڑے کریم ہیں، ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، ماں کچھ نہیں ایسی، ماں بھی ڈانٹ دیتی ہے، اللہ کریم ہے، ماں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ مسلمان تو سوچتے ہیں کہ صرف مسلمانوں سے ہی کرتے ہیں، ان کو تو ایسا سمجھا دیا گیا کہ صرف نہیں مسلمانوں سے ہی کر رہے ہیں، نہ، جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے بھی اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو مغنی نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کی، یا اللہ میں تو بہت نڈھال ہو گیا، بھوک بہت لگی ہوئی ہے، جان نکل جائے گی، مولا کریم کسی کی مدد ہو جائے، کوئی کھانا مجھ تک پہنچ جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسجد نبوی میں ویسے ہی آرام سے لیٹے ہوئے، آنکھ لگی ہوئی ہے، تو زور سے کسی نے آواز دی، عمر فاروق کھڑے ہو جاؤ، فلاں باغ میں ایک بندہ ہے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہاں پہنچو۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا اچانک اور بھاگتا ہوا اس باغ کی طرف گیا، ہاتھ میں درہ، 24 گھنٹے درہ ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اب وہ اس مغنی نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، اب عمر کو تو ساری دنیا جانتی، مسلمانوں کا بادشاہ خلیفہ ہے، اور اس نے دیکھا عمر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہاتھ میں درہ ہے،
آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میں نے تو روٹی مانگی تھی، یہ عمر فاروق آ رہا ہے ہاتھ میں درہ لیے، اس عمر میں یہ مجھے سزا دے گا کہ میں گانے گایا کرتا تھا۔ اس خوف سے بھاگنے لگا وہاں سے۔ اب بوڑھا آدمی کتنی تیز چل سکتا ہے؟ عمر فاروق قریب پہنچے تو تیز تیز دوڑتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے آواز دی، فرمایا رک 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 جا، میں خود نہیں آیا، جس کو تو نے پکارا مجھے اس نے بھیجا ہے۔ وہیں زمین پہ بیٹھ گیا، رونے لگا، ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف، فرمایا اللہ آپ اتنے کریم ہیں، میں 70 سال آپ کی نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے کبھی آپ کو نہیں پکارا، اور اب جب پکارا ہے تو تو نے مسلمانوں کے بادشاہ کو میری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حضور اپنی جان دے دی کہ مولا کریم آپ اتنے کریم ہیں کہ جب میں نے آج دل سے آپ کو پکارا تو آپ نے کسی اور کی بجائے امیر المومنین کو میری خدمت کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہیں، اپنے بندوں سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں پر کرم کیجئے، اللہ آپ پہ کرم کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔